سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی نے انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات سے متعلق امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ ایوان نے واضح کیا ہے کہ بطور آزاد اور خود مختار ملک پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی قرارداد کی شدید مخالفت کی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد واضح طور پر پاکستان کے سیاسی اور انتخابی عمل کے نامکمل اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایوان 25 جون 2024 کو منظور کی گئی قرارداد پاکستان میں جمہوریت کی حمایت کا اظہار کا نوٹس لے رہا ہے۔ حکومتی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک کی قومی اسمبلی میں قرارداد میں کہا گیا، یہ امر افسوسناک ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں لاکھوں پاکستانیوں کے حق رائے دہی کے آزادانہ استعمال کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایوان امریکہ کے ساتھ مضبوط باہمی احترام اور تعاون پر مبنی برابری کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات کے عزم کا اعادہ کرتا ہے اور اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ مستقبل میں امریکی کانگریس ہمارے عوام اور ممالک دونوں کے باہمی فائدے کے لیے تعاون کی راہوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں مزید تعمیری کردار ادا کرے گا۔ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ 2 دن دوسرا استعفیٰ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے پارٹی کی کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی ان کا گھر ہے، وہ نہ کسی گروپ کا حصہ ہیں، نہ بنیں گے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ صرف چند مخصوص لوگ بانی چیئرمین سے ملنے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیتے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بانی سے ملنے کے لیے جانے والے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہیں۔ ہمیں صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ موجودہ پارٹی پالیسی بانی چیئرمین کی ہے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ سارے فیصلوں کے بینیفیشری یہی لوگ ہیں اور ان کے خاندان اور دوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی فیصلوں میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ بانی چیئرمین تک ان کی رسائی ہے۔ اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا نے فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کی مخالفت کر دی ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ عمر ایوب نے ذاتی کیسز کا سامنا کرنے کے لیے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ پی ٹی آئی جو کچھ بھی کر رہی ہے بانی کی مرضی کے مطابق کر رہی ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ حکومت کو وقت دیں، اگر اس وقت تک بانی کو رہا نہیں کرتے تو ہمیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ نے فواد چودھری کی واپسی کی مخالفت کر دی۔ تو اس بھی لیگل اسٹریٹجی پر بھی تنقید کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس وقت قیادت ہے ان کے قد اتنے نہیں ہیں اور وہ دوسروں کو آنے نہیں دینا چاہتے، انسیکیور ہیں اور ان کی ساری توجہ اپنے عہدے رکھنے پر ہے۔ ان کے منہ سے یہ باتیں سننی ویسے ہی افسوسناک ہے۔ کس منہ سے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ گئے، اب بھی کسی کے اشارے پہ جان بوجھ کر پارٹی کے خلاف اس قسم کی تنقید کر رہے ہیں۔ عمران اسماعیل تو اور یہ بھی ان دونوں نے جا کے جو پارٹی بنائی گئی تھی اس وقت استحکام پارٹی ہے اس میں شمولیت حاصل کر لی تھی۔ وہ تو سب سے بڑا نقصان جو پارٹی کو پہنچانے والے لوگوں میں سے یہ شامل ہے جنہوں نے ایک پارٹی کے اندر سے ایک پارٹی نکال کے بنائی تھی۔ سیکرٹری جنرل کا مستعفی ہو جانا، عمران خان صاحب کا قبول کر لینا، پھر پارٹی کا ریکویسٹ کرنا خان صاحب سے کہ ان کا استعفیٰ نہ قبول کیا جائے، کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی؟ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے نیشنل اسمبلی میں، سیکرٹری جنرل کا آفس ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ حالات میں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے کہ جی میں ایک کام پر پوری طرح توجہ دے سکوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پارٹی کوئی اندر سے کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو۔ شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی بات کی، اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے مشکل وقت پارٹی کا گزر گیا ہے یا ابھی اس کا تسلسل برقرار رہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں جب تک حالات نارملائز نہیں ہوتے۔ یہ تو پیچھے جو لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ نہیں کسی صورت بھی عمران خان صاحب کو باہر آنے دینا چاہتے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیرین وائٹ کیس کو بانی پی ٹی آئی کی زندگی میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ درخواست گزار یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ ٹیرین وائٹ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی حقیقی اولاد ہے یا ان کے زیر کفالت رہی ہیں۔ صرف ٹیرین جیڈ خان وائٹ ہی قانونی حق وراثت یا ولدیت کے لیے غیر ملکی عدالت کی ڈگری قابل عمل بنانے کا حق محفوظ رکھتی ہیں۔ کوئی اور شخص قانونی طور پر ایسا نہیں کر سکتا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل 3 رکنی لارج بینچ نے فیصلہ دیا کہ اس کیس کا فیصلہ پہلے ہی محفوظ ہو چکا تھا اور چیف جسٹس کے بینچ سے الگ ہونے کے باوجود 2 ججز کا اکثریتی فیصلہ موجود تھا، اس لیے اس پر مزید سماعت کی گنجائش نہیں ہے۔ عدالت نے سابقہ بینچ کے 2 ججز جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے اکثریتی فیصلے پر انحصار کرتے ہوئے 54 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی وجوہات میں لکھا کہ درخواست گزار یہ ثابت نہیں کر سکا کہ عمران خان نے کبھی ٹیرین کی نگہداشت اور پرورش کی ذمہ داری نبھانے کا اقرار کیا ہو۔ پیٹیشنر نے امریکہ میں لاس اینجلس کی عدالت سے 13 اگست 1997 کو یک طرفہ ڈگری ہونے والے مقدمے کا حوالہ دیا۔ پاکستان نے امریکہ میں اپنے سفیر مسعود خان کو ہٹا کر رضوان سعید کو سفیر تعینات کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں تعینات پاکستان کے مستقل مندوب کی جگہ نئے ایڈیشنل مندوب عاصم افتخار مناسب وقت پر اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ اس وقت پاکستان کا ایک وفد بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھی موجود ہے، مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید۔ پاکستان کے خارجہ امور کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اس حوالے سے ہم موجود ہیں وزارت خارجہ میں ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کے ہمراہ۔ ممتاز، بہت شکریہ آپ کا۔ ممتاز، پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، امریکہ میں پاکستان کے سفیر تبدیل ہوں گے اور اقوام متحدہ میں جو مستقل مندوب کے ساتھ ایک اور عہدہ تعینات کیا گیا، کچھ تفصیل بتائیں گے اس فیصلے کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ دونوں اپوائنٹمنٹس ایک ریگولر پروسیس ہے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کا۔ یہ اسی سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ واشنگٹن میں اور نیو یارک میں ہماری نئی اپوائنٹمنٹس ہوں، اور دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بالکل ہمارا جو نارمل پروسیجر ہے اس کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان نے فارن آفس کی ریکمنڈیشنز پر کی ہے۔ اچھا ممتاز، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کا ایک وفد اس نے مقبوضہ کشمیر جو کہ بھارت کے کنٹرول میں کشمیر ہے اس کا دورہ کیا ہے، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کیوں وہ دورہ کیا گیا؟ پاکستان نے 2 کیسز ہیں، ایک رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اور ایک کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جو انڈین اتھارٹیز مقبوضہ کشمیر میں بنا رہی ہیں، اس پہ پاکستان نے آبجیکشنز ریز کی ہوئی ہیں۔ یہ معاملہ اس وقت دی ہیگ میں نیوٹرل ایکسپرٹ اور کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس ہے۔ تو نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہیں یہ ان دونوں پروجیکٹس کا دورہ کرنے گئے ہیں جن کے پاس یہ کیس اس وقت موجود ہے، اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم اس وقت ان کے ہمراہ ہے تاکہ جب یہ انسپیکشن ہو تو ہماری ٹیم خود بھی آبزرو کر سکے کہ ان دونوں پروجیکٹس پہ کتنا کام ہو رہا ہے۔ 28 جولائی تک یہ دورہ رہے گا، 22 جولائی کو شروع ہوا تھا، تو بھارتی حکام سے بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ ملاقاتیں کریں گے، بھارتی جو واٹر اینڈ پاور منسٹری ہے۔ دیکھیں، یہ جس طرح میں نے کہا یہ ایک بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہے، یہ ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کا وزٹ ہے۔ ہماری ٹیم ان کے ہمراہ ہے، آف کورس انڈین حکام بھی وہاں موجود ہوں گے، لیکن وہاں پہ کوئی بائی لیٹرل ٹاکس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اور انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی ثقافت اور پکوان کو متعارف کروانے کے لیے فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ فیسٹیول میں خصوصی طور پر پاکستان کے باسمتی چاولوں کی نمائش کی گئی۔ فیسٹیول میں ترکی کے سابق وزیر زراعت ڈاکٹر محمد مہدی ایکر، میئر انقرہ منصور یاواش، رکن پارلیمان برہان قایا ترک اور ممتاز ترک شخصیات کے علاوہ بڑی تعداد میں سفارتکاروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سفیر پاکستان ڈاکٹر یوسف جنید کا کہنا تھا کہ اس میلے کا مقصد پاکستان اور ترکی کو ایک دوسرے کے مزید قریب لانا اور پاکستانی کھانوں کو ترک بھائیوں میں متعارف کروانا ہے۔ تقریب میں شریک مہمانوں کی مزیدار پاکستانی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رینا کوئنکا نے وفاقی وزیر تجارت جام کمال سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ڈاکٹر رینا نے پاکستانی برآمدات سے متعلق GSP+ کے سلسلے میں نئی شرائط اور مانیٹرنگ نظام سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق، ماحولیات اور گورننس کے سلسلے میں اپنی پیش رفت سے آگاہ کرے۔ وفاقی وزیر نے یورپی یونین کی شرائط پوری کرنے سے متعلق عزم کا اظہار کیا۔